اس ویڈیو میں لیسن نمبر 11 دا روسٹر اینڈ دا فاکس کی ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں. ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن اے. ریڈ دا اسٹوری کیئرفلی اینڈ آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. یعنی کہانی کو غور سے پڑھیے اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. کہانی کو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. تو چلیے اب سوالات کو دیکھتے ہیں. نمبر 1. Where was the rooster sitting? مرغا جو ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب پہلے پیراگراف میں موجود ہے. اسے یہاں سے شروع کریں گے. کی جگہ ہم استعمال کریں گے لفظ the کا. The rooster sat on a branch of a tall tree. تو یہ ہے اس سوال کا مکمل جواب. اگلا سوال. What are the foxes famous for? لومڑیاں جو ہیں وہ کس بات کے لیے مشہور ہیں یا ان کی کون سی بات جو ہے وہ مشہور ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 3 میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے As we all know, foxes are cunning creatures, but they can't climb up trees. تو اس جواب کو شروع کرنے کے لیے ہم لفظ foxes سے شروع کریں گے. تو یہ ہو جائے گا جملہ Foxes are cunning creatures, but they can't climb up trees. تو یہ اس سوال کا مکمل جواب. اگلا سوال. Why was the fox happy on seeing the fat rooster? لومڑی اس موٹے سے مرغے کو دیکھ کر کیوں خوش ہوئی؟ اس سوال کا جواب موجود ہے پیراگراف نمبر 2 میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ the fox was feeling very hungry and wanted some breakfast as soon as possible. He thought the rooster would make a fine meal. اور اس کے ساتھ ہی یہ اگلا جملہ بھی ایڈ کر دیں گے کہ That is why the fox was happy on seeing the rooster. اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال. What was decided in the meeting of the animals? یعنی جانوروں کی جو ملاقات ہوئی یا میٹنگ ہوئی اس میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ اس کا جواب ملتا ہے پیراگراف نمبر 7 میں، جہاں بتایا گیا ہے کہ There was a big meeting of the animals. It was decided that all animals and all the birds will be friends from now on کی جگہ ہم کر دیں گے then on. تو اس طرح سے یہ جواب بھی مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال. How did the rooster scare the fox? مرغے نے لومڑی کو کس طرح سے ڈرایا؟ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. The کو کیپٹل ٹی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہوئے the rooster scare کو past tense میں اس کے آخر میں ڈی لگا کر scared بنا دیں گے. The rooster scared the fox اور پھر اس کے بعد by telling him that کے الفاظ کا اضافہ کریں گے، یعنی یہ جملہ ہو جائے گا The rooster scared the fox by telling him that، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے کوما کا نشان لگائیں گے اور پھر اسپیچ مارکس شروع کریں گے اور اس میں یہ ساری بات لکھ دیں گے جو کہ مرغے نے لومڑی کو کہی کہ more friends are coming said the rooster. یعنی یہ حصہ جو ہے اسی طرح سے اسپیچ مارکس میں لکھا جائے گا، اس سے پہلے اور اس کے بعد اسپیچ مارکس لگائیں گے said the rooster اور پھر فل اسٹاپ، اور پھر یہ باقی کا بھی اسی طرح سے اسپیچ مارکس کے اندر حصہ لکھنا ہے جو کہ روسٹر کی زبانی ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا. What a fun! It is a big pack of dogs running very fast. They'll be here any minute. Perhaps we can all have a party. تو اس طرح سے یہ یہاں مکمل ہو جائے گا. یعنی یہاں بھی شروع اور آخر میں اسی طرح سے اسپیچ مارکس کا استعمال آئے گا. یعنی مرغے کے کہے ہوئے الفاظ کو ہم اسی طرح سے نقل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی بات کو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے جملے کا یہی شروع کا حصہ اسی طرح سے لکھیں گے The rooster scared the fox by telling him that. اب کی بار کوما یا اسپیچ مارکس کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس پچھلے جملے کو ہم اس باقی کے حصے سے ملا دیں گے That a pack of dogs was coming towards them so they could all have a party. تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جائے گا. یعنی دونوں ہی طریقے سے آپ اس جواب کو لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ سپیچ کے ساتھ یا پھر انڈائریکٹ سپیچ میں. اگلا سوال. What is the moral of the story? یعنی اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جیسا کہ اسے پچھلی ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کہانی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹی تعریف کے جال میں
اپنے آپ کو پھنسنے سے بچا لیں تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ the moral of the story is that. اس کے بعد یہاں سے یہ جو ہم نے ابھی ڈسکشن کی تھی ان سب باتوں کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, اسی جملے کو یہاں اس کے ساتھ شامل کریں گے. is that کے بعد لکھیں گے کہ is that we must never fall prey to false praises, یعنی ہمیں جھوٹی تعریفوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. اٹ کین پٹ us in trouble, یہ ہمیں مشکل میں پھنسا سکتا ہے. یہ کام ہمارا, یعنی اگر ہم کسی کی جھوٹی تعریفوں سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. جیسے کہ لومڑی نے شروع میں آ کر مرغے کی جو وہ اونچی آواز میں گا رہا تھا اس کی تعریف کی, لیکن دراصل وہ اسے اپنی تعریف کے جال میں پھنسا کر نیچے اتروا کر اسے کھانا چاہتی تھی. آگے پڑھتے ہیں. The rooster in the story. اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر بتایا ہے کہ یہ مورل کیا ہے اسٹوری کا, ساتھ ہی ہم اس کہانی سے اس کی اگزامپل بھی دیں گے اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے یا کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ پوائنٹ بھی شامل کرنا ہے کہ the rooster in the story saved himself from being eaten by the fox by not paying attention to the fox's lies. یعنی مرغا جو تھا اس کہانی میں اس نے خود کو لومڑی کا شکار بننے سے بچایا کیونکہ اس نے لومڑی کی جھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی. He used his mind to scare the fox away. اور پھر اس نے اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے لومڑی کو ڈرا کر بھگا دیا. تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو گیا ہے اور یہ مشق بھی یہاں ختم ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.